الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علامہ نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ 22 قسطیں اب تک اپلوڈ ہو چکی ہیں واقعہ کربلا کی، اور پچھلی 22ویں قسط میں آپ نے یہ سنا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ لڑتے رہے اکیلے ہی۔ ہانی ادھر قید تھے ابن زیاد کے پاس، اور ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل رہائش پذیر تھے، لیکن جب انہوں نے بلا بھیجا، ابن زیاد نے 70-80 بندے بھیجے، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہانی ہم اپنا مسلم بن عقیل ہم آپ سے لڑتے نہیں ہیں، ہم آپ کو صرف ابن زیاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ جو بھی بات چیت ہے ان سے کر لینا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے انہیں جواب دیا کہ اگر اتنا سیدھا سادہ اور اتنا آسان ہوتا تو میں بالکل پیش ہو جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ دھوکے کرو گے اور مجھے شہید کر دو گے، لہذا میں ابن زیاد کے دربار میں نہیں جاتا۔ تو پھر ایک ایک کر کے اندر جاتے، دھمکی دیتے، بالآخر اس ہاشمی جوان نے، اس حیدری شیر نے اپنی تلوار میان سے نکال ہی لی، اور آپ نے جمع مردی کے ساتھ، بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان ظالموں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور آپ تنہا لڑتے رہے، کوئی کوفی ساتھ نہیں تھا آپ کے، جو بھی اندر جاتا آپ اسے تہتیک کر دیتے۔ سرے میدان عجب جوش جہاد مرد میدان تھا، سرے میدان عجب جوش جہاد مرد میدان تھا، جلال ہاشمی زور ید الہی نمایاں تھا، بڑھا خنجر بکف جب یہ برادر زادہ حیدر، مقابل چند ساعت بھی نہ ٹھہری فوج غارت گر، دکھائی بزدلوں نے پیٹھ ہوئے مفرور آگے سے، دکھائی بزدلوں نے پیٹھ ہوئے مفرور آگے سے، لپک کر بکر بن حمران نے یک بار پیچھے سے، کٹا جبڑا گرے 2 دانت فوراً ٹوٹ کر باہر، سنانوں تیغ سے ٹکڑے اڑے نامرادوں کے، دکھایا جو جوش حق چھکے چھڑا دیے بدنہادوں کے۔ محمد بن اشعث نے جب آپ کی شجاعت اور اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری دیکھی تو پر فریب چال چلی۔ جب بکر بن حمران نے حملہ کیا نا تو آپ کا جبڑا بھی کٹ گیا اور آپ کے 2 دانت بھی گر گئے، تو انہوں نے، محمد بن اشعث نے پھر یہ سوچا کہ اب یہ شیر جو ہے زخمی ہو گیا، تو اب یہ زیادہ جو ہے حملہ آور ہوگا۔ تو جب انہوں نے مسلم بن عقیل کی شجاعت دیکھی اور اپنوں کی بزدلی دیکھی تو پر فریب چال چلی۔ فریب تو ان میں تھا، دھوکے باز تو وہ تھے۔ کیا چال چلی؟ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اکیلے کب تک مقابلہ کرو گے، خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سنو آپ کے لیے امان ہے۔ اب محمد بن اشعث کہہ رہا ہے آپ کے لیے امان ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ سے نہیں لڑیں گے۔ اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ تھا، امان اس وقت بھی دی جاتی تھی۔ جو کافر بھی آتا اور آ کر کسی صحابی کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ کہتا کہ مجھے امان دے دو، تو وہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں نے امان دی ہے۔ وہ صحابی اگر کہہ دیتا تو وہ مان لی جاتی، پھر اس کے اوپر کوئی تلوار نہ چلاتا۔ تو یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا تھا امان دینے کا۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہم لوگ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ آپس میں تلوار چلے، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلے تاکہ گفتگو کے ذریعے معاملہ ہو جائے، مگر آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ آپ جانتے تھے نا کہ کوفیوں کا جو حساب کتاب ہے،
اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نقرا کل امری یوما ملاقی سرا ویخلط البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقر اخاف ان اکذب او اعزا، میں نے قسم کھائی ہے کہ سوائے شریف اور آزاد کے کسی کو قتل نہ کروں گا، اگرچہ میں دیکھتا ہوں موت کو ایک سخت نامرغوب چیز، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور سختی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹھنڈا میٹھا گرم تلخ اس سے ضرور مخلوط یا خلطمت ہونا پڑتا ہے۔ جب آفتاب کی چمکتی ہوئی شعاع جیسی حقیقت کو رد کیا گیا ہے، پھر ثابت رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ کہا جائے گا یا مجھے دھوکہ دیا جائے گا۔ یہ تھے آپ کے الفاظ، اور یہ آپ کے الفاظ مبنی بر حقیقت تھے، بالکل 100% آپ نے سچ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اگر ابن زیاد کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیا میرا فیصلہ کرے گا؟ وہ تو جھوٹا آدمی ہے، کذاب آدمی ہے، لاتی آدمی ہے، مجھے وہ ضرور قتل کرے گا۔ ابن اشعث نے یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ دھوکہ اور فریب کرے گا، نہ کوئی آپ کو مارے گا، نہ قتل کرے گا، یہ سب آپ کی برادری کے لوگ ہیں۔ اشعث جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ حضرت ہانی کو بھی لے گیا تھا، تو اس نے کیا کیا ہانی کے ساتھ؟ تو اشعث بولا کہ ہم اس لیے لے کر آئے ہیں انہیں، ہانی بن عروہ کو، تاکہ تم ان کو زود و کوب کرو۔ تو یہ جو خوشامتی لوگ تھے، یہ ان کے سامنے، یزید کے سامنے جا کے حق بات نہیں کہتے ہوتے تھے، بس اپنی جان بچاتے تھے۔ حضرت مسلم لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، اور مزید مقابلہ کی طاقت بھی نہ رہی تھی، اس لیے اس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرا ارادہ بھی جنگ کا نہیں ہے۔ جب میرے ساتھ 40,000 تھے اور ہم نے دارالامارت کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور اسی انتظار میں رہا کہ گفتگو کے ذریعے مصالحت کی کوئی شکل پیدا ہو جائے اور خون ریزی نہ ہو۔ ابن اشعث نے قریب آ کر کہا آپ کے لیے امان ہے۔ فرمایا میرے لیے امان ہے۔ ابن اشعث اور سب نے کہا آپ کے لیے امان ہے، لیکن عمرو بن عبیدہ السلمی نے اس سے اتفاق نہ کیا، اس نے کہا آپ کے لیے امان نہیں ہے۔ غرض اسی حالت میں آپ کو ایک خچر پر سوار کیا گیا اور تلوار آپ سے چھین لی گئی۔ تلوار چھین جانے سے آپ کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے، جب آپ مجھ سے تلوار لے رہے ہو تو میرے لیے کیا امان ہے؟ ابن اشعث نے پھر اطمینان اور یقین دلایا کہ نہیں حضور ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اب امان کہاں، اب تو صرف امید ہی امید ہے، تم نے میری تلوار چھین لی تو امان تو ختم ہی ہو گئی، اب میں بے دست و پا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرو بن عبید اللہ رونے پر طعنہ کرتے ہوئے کہا روتے کیوں ہو؟ جو شخص مدعی حکومت خلافت ہو کر مخالفین سے ٹکر لے اس کو مصائب سے گھبرا کر ہونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں روتا، بلکہ اپنے اہل و عیال اور حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں جو تمہارے بلانے پر یہاں آ رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے رلا رہا ہے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی۔ جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی تو کرو گے۔ پھر کیا ہوا، آپ کیسے پیش ہوئے ابن زیاد کی دربار میں؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی قسط میں اگر آپ کو سمجھ آئے کہ واقعات سچ ہے جس حساب میں صحیح بتا رہے ہیں تو پھر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے، لائک اور سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔